حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا، حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا، دیار نور کے قرب و جبار میں رکھنا، دیار نور کے قرب و جبار میں رکھنا، ایک التجا ہے کہ جب تک کہ رہوں میں دنیا میں، ایک التجا ہے کہ جب تک کہ رہوں میں دنیا میں، الہی سرور عالم کے پیار میں رکھنا، الہی سرور عالم کے پیار میں رکھنا، جب آپ اپنے غلاموں کو یاد فرمائیں، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وہادیہ ومحرمہ وماہیہ، جب آپ اپنے غلاموں کو یاد فرمائیں، ہمیں بھی شاہ مدینہ شمار میں رکھنا، ہمیں بھی شاہ مدینہ شمار میں رکھنا، ہے تیری ذات پہ سونا گنہگاروں کو، ہے تیری ذات پہ سونا گنہگاروں کو، کیسے بے ساختہ کہتے ہیں کہ ہم تیرے ہیں، کیسے بے ساختہ، کیسے بے ساختہ، کیسے بے ساختہ کہتے ہیں کہ ہم تیرے ہیں، جب آپ اپنے
ہمیں بھی شاہ مدینہ شمار میں رکھنا، حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا، دیار نور کے قرب و جوار میں رکھنا۔ زیب مسند صدارت یادگار اسلاف نگین خاتم اخلاف آبرو اصحاب تصوف مرشد قلب و نگاہ آقا نعمت پیر طریقت رہبر شریعت حضور سیدی و مرشدی حضور قبلہ دیوان کریم پیر محمد امین الاسناد شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ بھیرا شریف، رونق محفل جگر گوشہ حضرت محدث عبدالوی، مفکر اسلام پیر طریقت رہبر شریعت جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر محمد نور المصطفیٰ رضوی صاحب، خطیب جامع مسجد شاہکوٹ و سجادہ نشین آستانہ عالیہ خانقاہ ڈوگرہ شریف و دیگر مقتدر محتشم ذی وقار ذی احترام علماء کرام، معززین شہر، برادران اسلام، برادران طریقت، برادران محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ نورانی اجتماع، آج کی یہ نور بدامہ محفل، آج کا یہ روحانی پروگرام مقدام الفضلاء، راس الفقہاء، عالم یلمعی، فاضل لودعی، یادگار اسلاف پیر طریقت رہبر شریعت جناب حضرت علامہ مولانا پیر محمد عبدالکریم چشتی رضوی عبدالوی المعروف محدث عبدالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے سالانہ عرس پاک کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے۔ میں اپنے ان تمام بھائیوں کو بالخصوص جناب محمد فاروق صاحب نوری اور ان کے دیگر تمام رفقاء کو، اس مسجد کی انتظامیہ کو اور تمام رضوی برادران کو صمیم قلب سے اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد پہ ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم یہ نورانی گھڑیاں ہمارے لیے وجہ نجات بنا دیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، قرآن مقدس جو ہمارے لیے دستور زندگی ہے، جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جو نغمہ الہام ہے، جو اللہ کریم نے ہماری روحانی بالیدگی کے لیے نازل فرمایا ہے، اور جو تحفہ اللہ کریم نے ہمیں سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتار کے پھر عطا فرمایا ہے، اس قرآن مقدس میں اللہ کریم نے انسان کو 3 طرح سے مخاطب کیا ہے۔ ایک مخاطبت کا انداز یہ ہے کہ جس میں تمام انسان شامل ہیں، تمام بنی نوع انسان کو اللہ کریم نے مخاطب فرمایا، اور اس میں ارشاد گرامی ہے یا ایوہ الناس، ارے لوگو، اس میں اپنے اور بیگانے سارے اس میں شامل ہیں۔ دوسرا انداز تخاطب یہ ہے کہ اللہ کریم فقط بیگانوں کو مخاطب فرماتا ہے،
اور اس میں تنبیہ موجود ہوتی ہے، تحدید موجود ہوتی ہے، اس میں دھمکی موجود ہوتی ہے، اس میں علیحدگی کا ذکر موجود ہوتا ہے، یا پھر ان کو دین کی طرف راغب کرنے کا ذکر موجود ہوتا ہے، تو اس میں اللہ کریم کا ارشاد گرامی ہے مثلا یا ایھا الکافرون، اے کافرو، اے انکار کرنے والوں۔ اور تیسرا انداز تخاطب وہ ہے جو اللہ کریم نے اپنے ماننے والوں کے لیے پسند فرمایا ہے، جس انداز سخن سے اللہ کریم اپنے ماننے والوں کو، اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کو یاد فرماتا ہے، یہ انداز انتہائی خوبصورت انداز ہے، انتہائی نفیس انداز ہے کہ جس میں اللہ کریم نے اپنے ماننے والوں کو مخاطب فرمایا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، اے صاحبان ایمان۔ اب ایمان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایمان کی تشریح فرمائی، فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا لوگوں سن لو، تم میں سے اتنی دیر تک کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین سے بڑھ کے، اپنی اولاد سے بڑھ کے، بلکہ ساری کائنات سے بڑھ کے میں محمد مصطفیٰ سے پیار نہیں کرتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صاحبان ایمان وہ ہیں جن کے سینے میں اللہ کی محبت کا چراغ جلتا ہے، جن کے سینے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے آباد ہیں۔ حضرات محترم، تو اللہ کریم یہاں یا ایھا الذین آمنو میں اہل محبت کو مخاطب کر رہا ہے، جن کے سینے میں اللہ کی محبت کا چراغ جلتا ہے، ان کو مخاطب فرما رہا ہے۔ اور اس کے اندر سننے والے کے لیے کتنی لذت ہے، جتنا جس کا درجہ ایمانی بلند ہوگا، جتنی جس کو کیفیات ایمان زیادہ نصیب ہوں گی، اتنا ہی وہ اس سے لذت کشید کر سکے گا۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس دروازے پہ جانے کی ضرورت ہے جس دروازے پہ جب بھی کوئی سائل گیا ہے تو وہ خالی نہیں لوٹا، اس کو وہاں سے نواز کے بھیجا گیا ہے۔ میں آپ کو حضرت سیدہ زہرا بطول سلام اللہ علیہا کے دروازے پہ لیے چلتا ہوں۔ حضرات محترم، حضرت سیدہ زہرا بطول کا شہزادہ جناب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا طریقہ کار کیا ہے؟ جب قرآن مقدس کی تلاوت فرماتے ہیں، جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کو سارا زمانہ پڑھتا ہے، لیکن حضرات دیکھیں قرآن پڑھنے کا انداز کیا ہے، قرآن مقدس پڑھنے کا سلیقہ کیا ہے، قرآن مقدس پڑھنے کا قرینہ کیا ہے۔ جب قرآن مقدس پڑھتے ہیں اور جب یا ایھا الذین آمنو کے کلمات پہ آتے ہیں تو آنکھوں سے اشکوں کی جھڑیاں لگ جاتی ہیں اور دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، اور وہاں روک کے عرض کرتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ میرے اللہ تیرا بندہ تیری جناب میں حاضر ہے، میرے اللہ میں تعمیل حکم کے لیے حاضر ہوں، میرے اللہ میں ارشاد کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں۔ حضرات محترم، یہی وہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو ارشاد فرماتے ہیں، امت مسلمہ کو پیغام دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا دل کرے کہ تم اپنے رب سے بات کرو تو پھر نماز پڑھا کرو۔ اگر تمہارا جی کرے کہ تم اپنے رب سے بات کرو، اپنے رب سے مناجات کرو، اپنے رب سے اپنے دل کی بات کہو اور اس سے اپنے پیار کا اظہار کرو، اگر تم یہ چاہتے ہو تو پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا رب تم سے بات کرے، تم اپنے رب کی بات سنو، تم اپنے رب کا کلام سنو، تو پھر قرآن مقدس کھول کے بیٹھ جاؤ، قرآن مقدس پڑھو، قرآن مقدس تو حضرات محترم، گویا قرآن مقدس جب کھلتا ہے تو یہ ہم سے بات کرتا ہے، اور یہ بات صرف قرآن نہیں کرتا بلکہ خالق ہم سے بات کرتا ہے۔ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں جب یہ تم چاہو کہ اللہ کریم تم سے بات کرے تو قرآن مقدس کھول کے پڑھنا شروع کر دو۔ حضرات محترم، اس قرآن مقدس میں اللہ کریم نے اپنے ماننے والوں کو ارشاد فرمایا، اپنے پیار کرنے والوں کو ارشاد فرمایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، اے
मोहब्बत की कायनात अपने सीने में बसा के जीने वालों, उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अल्लाह को कसरत से याद किया करो, अल्लाह को कसरत से याद किया करो। ए मोहब्बत रखने वालों, अल्लाह को कसरत से याद किया करो। और फिर आगे इरशाद फरमाया वसब्बिहूहु, और अल्लाह करीम की तस्बीह बयान करो, बुकरतम व असीला, सुबह भी अल्लाह करीम को याद करो और शाम को भी अल्लाह करीम को याद करो। हजरात मोहतरम, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह करीम का जिक्र क्या है? अल्लाह करीम का जिक्र है क्या? अल्लाह करीम को याद करना, अल्लाह करीम को याद रखना, अपने सारे मामलात में अपने रब को याद रखना, ये अल्लाह का जिक्र है। याद रखना, जिक्र की तीन किस्में हैं, एक जिक्र जुबानी होता है, एक जिक्र कल्बी होता है, और एक जिक्र बिल जवारे होता है। अपने आज़ा के साथ अल्लाह का जिक्र करना। इंसान चूंकि एहसासात के दायरे में सफर करता है, कभी गम आता है, कभी खुशी आती है, कभी नशेब आता है, कभी फराज आता है, कभी उसर आता है, कभी युसर आता है, कभी किसी किस्म के हालात आते हैं, कभी किसी किस्म के हालात आते हैं, कभी इंसान सोने के लिए तैयार होता है, कभी इंसान जागता है। हजरात मोहतरम, ये वो सारे एहसासात हैं कि जिनसे इंसान गुजरता है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें इतना जामे दीन अता फरमाया है कि सोने से लेकर जागने तक, उसर से लेकर युसर तक, दुख से लेकर सुख तक, कोई कैफियत ऐसी कैफियत नहीं कि जिस कैफियत के लिए आमिना के लाल ने हमारी रहनुमाई नहीं फरमाई। हजरात, मैंने अर्ज किया, इंसान मुख्तलिफ हालात से गुजरता रहता है। अगर किसी इंसान को खुशी पहुंचे तो बंदा मोमिन का वतीरा क्या है? बंदा मोमिन खुशी के वक्त तमर्रुद का शिकार नहीं होता, सरकशी का शिकार नहीं होता। जब उसके ऊपर अल्लाह के इनामात की बारिश होती है तो वो तकब्बुर का शिकार नहीं होता, बल्कि वो और अल्लाह की बारगाह में झुक जाता है, अल्लाह की बारगाह में और झुक जाता है। और वो क्या करता है? वो अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करता है, शुक्र अदा करता है। जब वो शुक्र करता है तो अल्लाह करीम उस बंदे के ऊपर और खजाने खोल देता है। हजरात मोहतरम, नेमत का आना ये भी बंदे के लिए आजमाइश है। और जब नेमत के ऊपर इंसान का सर झुक जाए, इंसान तशक्कुरात के एहसासात से उसका दिल मामूर हो और अपने रब की बारगाह में सर झुका के शुक्र अदा करता है, तो गोया जो नेमत की वजह से जो आजमाइश आई थी उसमें वो कामयाब हो। हुजूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत हजरत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपको जिंदगी में जब पहली दफा अपनी गाड़ी नसीब हुई तो आपने गाड़ी ली और जो शेड होता है सामने, उसके ऊपर आपने लिखा हाजा मिन फज़्ल रब्बी लियब्लुवनी अशकुरु अम अकफुर। ये तो कलमा सारे लोग लिखते हैं, कोठियां लोग बनाते हैं, मकानात बनाते हैं। ये किसी को कोई चीज मिली तो उसने लिख दिया हाजा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। गाड़ियों के पीछे भी लिखा हुआ होता है हाजा मिन फज़्ल रब्बी। मुख्तलिफ कलिमात में ये कलमा भी लिखा होता है कि ये मेरे रब का फजल है। हुजूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी औलाद को इरशाद फरमाया, मेरे बेटो, उमूमी तौर पर लिखा होता है हाजा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है, लेकिन लोग अधूरा लिखते हैं, पूरा लिखना चाहिए हाजा मिन फज़्ल रब्बी लियब्लुवनी अशकुरु अम अकफुर, ये मेरे रब का फजल है और फजल करके मुझे आजमाना चाहता है कि मैं उसका शुक्र करता हूं या नाशुक्री करता हूं। तो साथ ही साथ पैगाम दे दिया कि ये नेमत मिली है तो ये फकीर अपने रब की बारगाह में पूरे तशक्कुरात के एहसासात के साथ झुका हुआ है। हजरात, दुख आता है तो उसके लिए भी हम आवारा नहीं है, बल्कि उसके लिए बाकायदा तालीम मौजूद है, हमारी हिदायत का सामान मौजूद है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। फरमाया हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, साहिबान ईमान हम तुम्हारा जरूर इम्तिहान लेंगे। बेशैइन मिनल खौफ, खौफ दे के आजमाएंगे, वल जू'i भूख दे के आजमाएंगे, व नक़्सिम मिनल अम्वालि मालों में कमी करके आजमाएंगे, वल अनफुसि जानों में कमी करके आजमाएंगे, वस्समरात और फलों में कमी करके आजमाएंगे।
वबश्शिर साबिरीन। अब एहसासात दो किस्म के हैं। एक एहसास ये है कि कोई मातम शुरू कर दे, कोई वावैला शुरू कर दे, कोई जज़ा फदा शुरू कर दे, ये भी एक एहसास है। और कोई सब्र करता है और क्या कहता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वबश्शिर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो उस वक़्त वो जज़ा फज़ा नहीं करते, बल्कि कहते हैं ठीक है, अगर वो चीज़ चली गई तो हमने भी अल्लाह की तरफ लौट के ही जाना है, हम भी अल्लाह के हैं और हमने भी अल्लाह ही की तरफ लौट करके जाना है। वो हज़रात मोहतरम, अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि जो बंदा मोमिन है वो किसी भी लम्हे, किसी भी हंगाम वो गफलत का शिकार नहीं होता, वो अपने रब को याद करता रहता है। मसलन एक सादा सी मिसाल है, आप सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते रहते हैं, मकान की बालाई मंजिल पे आप जाते हैं तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसके लिए भी तालीम इरशाद फरमाई। जब तुम सीढ़ियों पे चढ़ते हो तो हर सीढ़ी पे चढ़ते हुए कहो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है। एक कदम भी ऊपर उठाया तो इम्कान मौजूद था कि कहीं तकब्बुर ना आ जाए, कहीं बड़ाई ना आ जाए, कहीं रिया ना आ जाए, कहीं मेरी बड़ाई का तसव्वुर मुझे खराब ना कर दे। तो मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने साथ ही नफ्स के ऊपर छुरी चलाने का सबक पढ़ा दिया कि अपने नफ्स को यहीं पे कत्ल कर दो। एक सीढ़ी भी जब कदम बुलंद हो तो नफ्स हमला करे तो यहीं पे कुचला जाए, यहीं पे कुचला जाए। इसलिए कि बंदे की जो हकीकत है और जो बंदे की असलियत है वो ये है कि वो जितना झुकता चला जाता है उतना अल्लाह करीम उसको बुलंद मकाम अता फरमाता है, और जितना कोई बड़ा बनने की कोशिश करता है तो उसको जलील कर दिया जाता है। अल्लाह करीम का इरशाद गिरामी है, तकब्बुर मेरी चादर है और जो छीनना चाहता है मैं उसको जलील कर देता हूं। तो मेरे दोस्तों, अगर बालाई मंजिल पे जाते हुए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये सबक पढ़ा दिया है कि हर सीढ़ी पे कदम रखते हुए क्या करना है, अल्लाहु अकबर कहना है। दो फायदे होंगे, एक तो नफ्स की मरम्मत हो जाएगी, तकब्बुर नहीं आएगा, और दूसरा तुम गाफिल नहीं होगे, तुम अल्लाह के जाकिर बन के बालाई मंजिल पे चढ़ोगे। नीचे उतर रहे हैं तो इसके लिए भी सबक इरशाद फरमाया जब तुम नीचे उतर रहे हो तो हर गाम पे, हर सीढ़ी पे कदम रखते हुए ये कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है। मैं तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा हूं, मेरा रब तनज़्ज़ुली की तरफ नहीं जाता, मेरा रब तनज़्ज़ुली की तरफ नहीं जाता। मेरा तनज़्ज़ुली का सफर शुरू है लेकिन मेरा रब तनज़्ज़ुली की तरफ नहीं जाता। हज़रात मोहतरम, बंदा मोमिन को इतना खूबसूरत सबक पढ़ा दिया गया है कि कदम बालाई सीढ़ी पे हो तो तब भी अल्लाह का जाकिर हो, कदम नीचे वाली सीढ़ी पे हो तो तब भी अल्लाह का जाकिर हो। और हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कीमिया सादत में क्या खूबसूरत बात लिखी। आप फरमाते हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त फ़ज़ाओं में सफ़र कर रहा था, फ़ज़ाओं में सफ़र कर रहा था। एक करिया के ऊपर से गुजरा, एक दहकान, एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। उसने जब आपके तख्त के तमतराक को देखा, रौनक देखी, शौकत देखी, तो कहने लगा वाह सुभान अल्लाह, मालिक तूने आले दाऊद के ऊपर कितना बड़ा करम किया, कितना बड़ा करम किया है। हजरत सुलेमान ने सुन लिया। और जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है कि 3 मील सफर फजाओं में, 3 मील के फासले पे फजाओं में सफर कर रहा हो आपका तख्त, तो आप तो चींटी की आवाज सुन लेते हैं, चींटी की आवाज सुन लेते हैं। आपने उस बंदे की आवाज सुन ली, तख्त उतार दिया, फरमाया इस चेहरे मोहरे का इंसान है, उसको बुलाया जाए। अब वो हाँपता कांपता लर्ज़ों तरसा हजरत सुलेमान की खिदमत में हाजिर हुआ। फरमाया क्या कह रहे थे? कहने लगा हुजूर मैंने कोई बेअदबी तो नहीं की, मेरी कोई गुस्ताखी की नीयत तो नहीं थी, आपके तख्त की शौकत देखी तो मेरी जुबान से ये निकल गया वाह मेरे मौला सुभान अल्लाह, आले दाऊद के ऊपर तूने कितना बड़ा करम किया है। आपने फरमाया यही बात समझाने के लिए तो मैंने तख्त उतारा है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं मैं सिर्फ बादशाह नहीं हूं बल्कि अल्लाह ने मुझे नबूवत से भी नवाजा है। ये तख्त, ये सल्तनत की अल्लाह करीम की इनायत है और मैं इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। लेकिन जो बात तुम्हें बताना चाहता हूं
جب تیری زبان پہ تھا نا سبحان اللہ، جب تیری زبان پہ تھا نا سبحان اللہ، تو یہ تخت، یہ سلطنت، یہ اللہ کی بڑی عنایت سہی، لیکن اس تخت اور اس سلطنت سے بڑا کرم اس وقت تیری زبان، تیرے اوپر تھا جب تیری زبان پہ سبحان اللہ کا کلمہ تھا۔ اب یہاں سے آپ اندازہ فرمائیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کتنا حسن ہے، کتنا جمال ہے، کتنی بیوٹی ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سبق پڑھا کر کے ہمیں کتنا نوازنا چاہتے ہیں اور ہمارے وقت کتنا سنوارنا چاہتے ہیں۔ جس وقت بندہ سبحان اللہ کہہ رہا ہو تو اس وقت وہ کتنا امیر ہوتا ہے، کتنا امیر ہوتا ہے۔ کہاں سلطنت سلیمان اور کہاں تخت سلیمان، اور کہاں وہ بندہ جو ظاہری طور پر تو غربت کا مارا ہوا صحیح، لیکن جب اللہ کریم کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کریم اس کو اتنا بلند کر دیتا ہے۔ حضرات محترم، تو میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے صاحبان ایمان اللہ کو یاد کرو، ذکراً کثیرا، اور کثرت سے یاد کرو، وسبحوہ بکرتم واسیلا، اور اپنے رب کو صبح بھی یاد کرو، اپنے رب کو شام کو بھی یاد کرو۔ حضرات محترم، کیا سونے کے وقت کی دعائیں موجود نہیں ہیں؟ کیا جاگنے کے وقت کی دعائیں موجود نہیں ہیں؟ کیا پانی پینے کی دعا موجود نہیں ہے؟ کیا دودھ پینے کی دعا موجود نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بندہ دودھ کا پیالہ پیش کرتا ہے، آپ دودھ پی رہے ہیں اور ساتھ آپ یہ کہتے ہیں اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من؟ آپ نے اپنے لیے دعا مانگی، آپ نے اس گھر کے لیے دعا مانگ لی، آپ نے جب کہا اللہم بارک لنا فیہ، یا اللہ ہم سب کے لیے اس میں برکت بھی ڈال دے، وزدنا منہ، اور اس کے دودھ میں اضافہ بھی کر دے، اس دودھ میں اضافہ بھی کر دے، تو گویا آپ نے اس کی بھینس کے لیے دعا کر دی، اس کے سورس کے لیے دعا کر دی، جس سورس سے آپ کے پاس دودھ پہنچا ہے آپ نے اس کے سورس کے لیے دعا کر دی، اس کے گھر کے لیے دعا کر دی، اس کے خاندان کے لیے دعا کر دی۔ تو حضرات محترم، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جو ہے وہ اسباق ہمیں پڑھائے ہیں۔ ایک ایک بات اتنی قیمتی ہے کہ اس کے اوپر جتنی گفتگو کی جائے بات لمبی ہو جاتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ذکر کی تین قسمیں ہیں۔ ایک ہے زبانی ذکر، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، ماشاءاللہ، لا الہ الا اللہ، یہ سارے کے سارے ادعیہ معصورہ ہیں، دعائیں کرتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے ذکر ہیں، یہ اللہ کے ذکر ہیں۔ اور حضرات محترم، دوسرا ذکر قلبی ذکر ہے۔ بندہ مومن چاہے مجلس میں ہو، چاہے تنہائی میں ہو، چاہے خلوت میں ہو، چاہے جلوت میں ہو، وہ جہاں بھی ہوتا ہے وہ اللہ کا ذاکر ہوتا ہے۔ ایک بزرگ چشتیاں شریف سے بیرا شریف میں تشریف لائے، تو چشتیاں شریف ہمارا چونکہ مرکز عقیدت ہے، ہمارے سلسلہ کے بادشاہ وہاں رہتے ہیں مہار شریف میں، تو بزرگ تشریف لائے، تو میں نے ان سے عرض کی کہ حضور کوئی بات بتائیں جو زندگی کا اثاثہ بن جائے۔ وہ فرمانے لگے، بات تو ساری حاضر اور غیر حاضر کی ہے۔ میں نے کہا جی مجھے بتائیں، اس کی تشریح فرمائیں تاکہ مجھے بات سمجھ آ جائے۔ فرمانے لگے، ایک بندہ لوگوں میں بیٹھا ہے، بظاہر تو لوگوں کے ساتھ گفتگو بھی کر رہا ہے، لیکن باطناً وہ اپنے رب کے ساتھ مشغول ہے۔ وہ بندہ مسجد میں چلا جائے تب بھی حاضر ہے، وہ مسجد حرام میں چلا جائے تب بھی حاضر ہے، وہ مسجد نبوی شریف میں چلا جائے تب بھی حاضر ہے۔ یہ بات ارشاد فرما کے پھر وہ کہنے لگے، فرمانے لگے کہ جناب میں نے تو کئی ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو عین صحن حرم میں کعبۃ اللہ کے سامنے بھی غیر حاضر پائے گئے ہیں، عین صحن حرم میں بھی غیر حاضر پائے جاتے ہیں۔ وہ مثال دینے لگے، جیسے لوگ جاتے ہیں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ سیلفیاں بنائی جا رہی ہیں، سیلفیاں بنائی جا رہی ہیں، ویڈیو چلائی جا رہی ہے۔ ظالم جن لوگوں سے جن سے چھپانا تھا ان کو دکھا رہے ہو، اور جس کو دکھانے کے لیے، جس کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آئے تھے، وہ کہیں شعور میں اس کی ذات موجود نہیں، تیرے ادراک میں اس کا تصور موجود نہیں، تیرے نالج میں اس وقت اس کی ذات کا تصور موجود نہیں۔ اگر جلالت غالب ہوتی، اگر اس کا روب غالب ہوتا، اگر خشیت غالب ہوتی، تو پھر یہ اس طرح کا کام نہ ہوتا۔ تو وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو بندہ ہے وہ جہاں بھی ہو، خلوت میں ہو یا جلوت میں، سفر میں ہو یا حضر میں، وہ تنہائی میں ہو یا مجلس میں، جہاں بھی ہوتا ہے اس کا دل ذاکر ہوتا ہے، وہ اپنے رب کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔
اور اس کی ایک علامت یہ ہے کہ جس بندے کو یہ قلبی ذکر کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اس کے سامنے برا کام کیا جائے تو وہ بول پڑے گا، وہ برائی اپنی آنکھوں کے سامنے برداشت نہیں کرے گا، یا بول پڑے گا، اگر روک نہیں سکتا تو اٹھ کے چلا جائے گا، لیکن وہ برائی برداشت نہیں کر پائے گا۔ حضرات محترم، یہ ان لوگوں کی بات ہے جن کے دل ذاکر ہوتے ہیں، اور تیسری قسم ہے ذکر بالجوارح کی۔ ذکر بالجوارح، یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں، اس کے اندر ذکر قلبی بھی موجود ہے، اس کے اندر ذکر زبانی بھی موجود ہے، اور ذکر بالجوارح بھی موجود ہے۔ انسان کی آنکھ ذاکر ہو، انسان کے کان ذاکر ہوں، انسان کے پاؤں ذاکر ہوں۔ انسان کے پاؤں کا ذکر یہ ہے کہ یہ مسجد کی طرف بڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پاؤں ذاکر ہے۔ یہ حلال چیز کی طرف دیکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی آنکھ ذاکر ہے۔ یہ بری چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی آنکھ ذاکر ہے۔ اگر موبائل کی سکرین پہ کہیں کوئی بے حیائی کا منظر آ جائے تو وہ اپنی آنکھ کو ہٹا لے اور فوراً اس منظر کو غائب کر دے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی آنکھ ذاکر ہے اور اس کا دل ذاکر ہے۔ اگر بری چیزیں سننے سے انسان اپنے کانوں کی حفاظت کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کا جو ہے وہ کان ذاکر ہے۔ حضرات محترم، اپنے اعضاء کو، اپنے جوارح کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع کر دینا، یہ ذکر بالجوارح ہے۔ اور یہی وہ سبق ہے جو ہمارے مرشد گرامی، جو ہمارے پیران طریقت، جو ہمارے شیوخ جس درگاہ پہ بھی آپ جاتے ہیں، چاہے وہ سلسلہ قادریہ کی درگاہ ہو، سلسلہ چشتیہ کی درگاہ ہو، سلسلہ سہروردیہ کی درگاہ ہو، یا سلسلہ قادریہ کی یا سلسلہ نقشبندیہ کی درگاہ ہو، جس درگاہ پہ بھی آپ جاتے ہیں، جو حقیقی وارث ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت کا، وہ آپ کو یہی سبق دے گا کہ نماز روزہ شریعت کی پابندی کرنی ہے، نماز روزہ شریعت کی پابندی کرنی ہے۔ حضرات محترم، جو لوگ جن کے دل ذاکر ہوتے ہیں، جن کی زبانیں ذاکر ہوتی ہیں، جن کے اعضاء و جوارح ذاکر ہوتے ہیں، ان ہستیوں کو اگر پیکر محسوس میں دیکھنا چاہو، اگر پیکر محسوس میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہو تو ہمارے سامنے جو شخصیات نظر آتی ہیں وہ حضرت امیر السالکین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسی ہستیاں ہیں، وہ حضرت غازی اسلام پیر محمد شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسی ہستیاں ہیں، وہ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسی ہستیاں ہیں، وہ حضرت محدث عبدالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسی شخصیات ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی، جن کی زبان بھی ذاکر تھی، جن کا دل بھی ذاکر تھا، اور جن کے اعضاء و جوارح بھی ذاکر تھے، جنہوں نے پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر کے گزاری ہے۔ حضرات محترم، حضرت محدث عبدالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے صرف ایک بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ آپ بیرا شریف حاضر ہوئے، فرمانے لگے حضرت محدث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے خانقاہ ڈوگرہ میں، اور جس جگہ میں بیٹھتا ہوں، جہاں میری بیٹھک ہے، وہاں کیڑے بہت زیادہ ہیں، وہاں کیڑے بہت زیادہ ہیں، تنگ بہت کرتے ہیں، بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سادہ ماحول تھا، سادے لوگ تھے، سادہ رہن سہن تھا۔ حضرات محترم، جب آپ نے یہ بات کہی تو آپ نے حضور غازی اسلام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جا کے نا کیڑا پکڑ کے نا ان کو میرا پیغام دینا، انہیں کہنا آپ نے فرمایا کیڑوں کو میرا پیغام دینا، انہیں کہنا یہاں فقیر کو بیٹھنے دو، یہاں فقیر نے اللہ کے دین کا کام کرنا ہے، اس کو یہاں بیٹھنے دو، تم کہیں اور جا کے اپنا ٹھکانہ کرو۔ تو یہ بیرا شریف کے عرش پاک کے اوپر آپ نے خود ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، حضرت محدث عبدالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے، آپ نے فرمایا کہ جب میں واپس آیا تو میرے دل میں ایک مسرت کی کیفیت تھی۔ میں نے آ کے وہاں بیٹھ کے بڑے پیار سے ایک کیڑے کو اٹھایا اور اٹھا کے اس کو اپنے منہ کے قریب کر کے میں نے کہا حضور غازی اسلام حضرت پیر محمد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا حکم ہے، تم یہاں سے اب پوچھ کرو، یہاں محمد مصطفیٰ کے غلام نے بیٹھنا ہے۔ فرماتے ہیں بس یہ پیغام دینے کی دیر تھی
یہ پیغام دینے کی دیر تھی کہ وہ کیڑے وہاں سے چل گئے، وہاں سے کوچ کر گئے، پھر وہاں فقیر کا ڈیرا تھا، وہاں کیڑے نہیں تھے۔ حضرات محترم، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے ہو جاتے ہیں اللہ پھر ان کا ہو جاتا ہے، اور جن کا اللہ ہو جاتا ہے پھر ساری کائنات ان کی ہو جاتی ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک بڑھیا نے زمین کا ایک ٹکڑا بطور خدمت، بطور جو ہے وہ نذرانہ پیش کیا۔ بعد میں بڑھیا فوت ہو گئی، دور کے وارث جاگ پڑے، انہوں نے کہا بابا جی نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، قاضی کی عدالت میں جو ہے وہ طلبی ہو گئی۔ تو حضرت بابا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے گئے۔ قاضی کہنے لگا بابا جی آپ کے پاس یہ ٹکڑا جو زمین کا ہے آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ فرمایا فقیروں کا کیا کام ہے کہ لوگوں کی چیزوں کے اوپر قبضے کریں، وہ مائی مجھے گفٹ کر گئی تھی، ہبہ کر گئی تھی، تحفے میں دے گئی تھی۔ فریق مخالف فوراً بولا، انہوں نے کہا جی گواہ پیش کریں تو ٹھیک ہے ان کے حق میں۔ جی قاضی صاحب بولے بابا جی گواہ پیش کریں۔ تو آپ نے فرمایا گواہ تو اس وقت کوئی نہیں تھا پاس، لیکن قاضی صاحب اگر آپ مجبور کرتے ہیں تو چلو زمین سے چل کے پوچھ لیتے ہیں زمین کس کی ہے، زمین کس کی ہے۔ حضرات محترم، فریق مخالف بولا یہ فقیر اس طرح کی تالیاں چھوڑتے رہتے ہیں، یہ لوگوں کو صرف سحر میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ چلو قاضی صاحب چلتے ہیں۔ اب زمین کے ٹکڑے کی طرف 3 لوگ جا رہے تھے، بابا فرید بھی جا رہے تھے، مصطفیٰ کے کرم کے اوپر بھروسہ کر کے جا رہے تھے، مصطفیٰ کی عنایات کے اوپر بھروسہ کر کے جا رہے تھے۔ قاضی اپنی لیاقت لے کے، قابلیت لے کے جا رہا تھا، اپنی قدرت لے کے جا رہا تھا، فریق مخالف اپنی بدنیتی لے کے جا رہا تھا۔ حضرات محترم جب زمین کے ٹکڑے پہ پہنچے، اب یہاں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے ارشاد فرمایا قاضی صاحب اب میں تو نہیں بولوں گا، آپ خود پوچھ لے کہ زمین کس کی ہے۔ تو قاضی بولا، قاضی نے کہا زمین بتا تو کس کی ہے؟ تو زمین کے چپے چپے سے آواز بلند ہو رہی تھی، میں فریدیاں، 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 میں فریدیاں۔ حضرات محترم جو اللہ کے ہو جاتے ہیں پھر زمانہ ان کا ہو جاتا ہے، پھر زمانہ ان کا ہو جاتا ہے، پھر ان کے لیے زمانے کی نبض بھی بدل جاتی ہے، ان کے لیے زمانے کا رخ بھی بدل جاتا ہے، اور پھر اللہ کریم ان کے لیے خدمات دینیہ کے سلسلے آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ کے خزانوں کے رخ ان اللہ کے بندوں کی طرف ہو جاتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب میں انتہائی ادب سے عرض گزار ہوں کہ جتنی آپ کی طبیعت ہو اس کے مطابق حضور غریب نواز شہادات سے نواز۔